بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ جی ناظرین، آج ہم وراثت کی تقسیم کا طریقہ یعنی اسلامک لاء کے مطابق جائیداد کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے، اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے کے زمانے میں عرب میں ورثہ صرف مردوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اسلام ہر وارث کا حصہ مقرر کرتا ہے اور وراثت کی بنیاد قریبی رشتہ دار کو قرار دیتا ہے، نہ کہ ضرورت مند کی ضرورت وغیرہ کو۔ ناظرین، سنی عقیدہ کے مطابق قرآنی احکامات پرانے عرب دستور کو رد نہیں کرتے بلکہ انہیں بہتر بناتے ہیں تاکہ عورتوں کو بھی وراثت میں شامل کیا جائے، جبکہ شیعہ عقیدہ اس سے کافی مختلف ہے۔ ناظرین، ایک بات بہت قابل غور ہے کہ ورثہ کی تقسیم کرنے سے پہلے کفن دفن کے جتنے بھی اخراجات نکال لیے جائیں، اس کے علاوہ تمام وہ قرض اتار دیے جائیں جو کہ متوفی نے قرض وغیرہ لیے ہوں۔ قرض سے مراد ادھار، حق مہر، زکوٰۃ اور چھوڑے ہوئے روزے، ان کا کفارہ شامل ہے۔ لہٰذا یہ تمام واجبات اتار لینے کے بعد جو جائیداد متوفی بچے گی اس کی تقسیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر متوفی اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ ہبہ یعنی کسی کو گفٹ کر کے چلا گیا ہو تو ایسی جائیداد واپس نہیں لی جا سکتی، یعنی کہ ایسی جائیداد جو کہ متوفی اپنی حیاتی میں کسی کو ایز اے گفٹ دے کر چلا گیا ہو تو ایسی جائیداد بعد میں واپس نہیں لی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر متوفی کوئی وصیت کر گیا ہو تو اس وصیت کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ ناظرین، وصیت زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری طور پر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ وصیت کل ورثے یعنی کل جائیداد یا کل مقدار کا 1/3 تک ہو سکتی ہے، اور یہ مرنے کے بعد ہی دی جاتی ہے اور وارثوں کو نہیں مل سکتی۔ ناظرین، اب اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ وراثت کی تقسیم کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مرد اور عورت دونوں حقدار ہوتے ہیں۔ مرد کا حصہ عورت کے حصے کا 2 گنا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ مرد کے اوپر مہر اور خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے 2 گنا رکھا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں 6 طرح کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ 1/8، 1/4، 1/2، 1/6، 1/3 اور 2/3۔ کبھی کبھی ایک وارث کی موجودگی سے دوسرے وارث کے حصے پر فرق پڑتا ہے، اسے حجاب کہتے ہیں۔ ورثہ یعنی جائیداد کم ہو یا زیادہ، اس کی تقسیم بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی وارث جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کا حصہ اس کے وارثان میں تقسیم کیا جائے گا۔ سگے بھائی کو سگی بہن سے 2 گنا ملتا ہے، اسی طرح سگے پوتے سگی پوتی سے 2 گنا ملتا ہے۔ ایک باپ سے ہونے والے سوتیلے بھائی بہنوں میں بھی بھائی کو بہن سے 2 گنا زیادہ ملتا ہے، لیکن ایک ماں سے سوتیلے بھائی بہنوں کو برابر حصہ ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام میں وراثت کے قانون کے مطابق متوفی کے بیٹے کا حق پہلے نمبر پر ہے، پھر اس کے بعد متوفی کا جو باپ ہے، پھر بھائی اور پھر چچا حقدار ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ مستقل وارث کون ہوتے ہیں۔ ناظرین، مستقل وارثان میں شریک حیات یعنی بیوہ، یعنی کہ متوفی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کی مستقل وارث تصور کی جاتی ہے۔ شریک حیات ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شوہر ایک ہی ہو سکتا ہے، بیویاں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا، بیٹی، متوفی کا باپ اور متوفی کی ماں، یہ وہ رشتہ دار ہیں جو کہ مستقل وارث تصور کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھے مستقل وارث، اس کے علاوہ دوسرے وارثان کون ہوتے ہیں؟ ناظرین، دوسرے قسم کے وارثان کو بعض اوقات حصہ ملتا ہے اور بعض اوقات ان کو حصہ نہیں ملتا۔ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار کو حصہ نہیں ملتا، جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتوں کا حصہ نہیں ہوتا، اسی طرح باپ کی موجودگی میں بھائی کو حصہ نہیں ملتا، کیونکہ بھائی سے رشتہ باپ کے ناطے سے ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی بیٹا زندہ ہے تو کسی دوسرے مرے ہوئے بیٹے کے بچوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جو وارثان بیان کیے گئے ہیں، اب ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں 9 طرح کے رشتہ داروں یعنی کہ 9 ٹائپس آف ریلیٹیوز کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فقہ کی بنیاد پر جو قیاس آرائی کیا گیا ہے،
یعنی قیاس کی بنیاد پر 3 مزید رشتہ داروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح ٹوٹل 12 رشتہ داروں کو وراثت میں حصہ مل سکتا ہے، جن میں بیٹا شامل نہیں ہے۔ ان میں سے 4 مرد اور باقی 4 عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے باپ، دوسرے نمبر پہ دادا، پھر پردادا، اور پردادا کا بھی آگے سے جو باپ ہے یہ قیاس کی بنیاد پر اس کو حصے دار بنایا گیا ہے۔ پردادا سے آگے بھی اس کا باپ یعنی کہ جو قیاس کی بنیاد پر تصور کیا جاتا ہے وہ بھی حصے دار تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شوہر یعنی ہسبینڈ، بیوی، پوتی یا پڑپوتی، پڑپوتی بھی جو ہے وہ قیاس کی بنیاد پر حصے دار تصور کی جائے گی۔ سگی بہن، سگے باپ سے سوتیلی بہن، سگی ماں سے سوتیلی بہن، سگی ماں سے سوتیلا بھائی، ماں اور آخر میں نانی جو کہ قیاس کی بنیاد پر تصور کی جاتی ہے۔ ان سب کو جب حصہ ملنا ہوتا ہے تو ان کا حصہ قرآن میں طے شدہ ہے، پھر بچے ہوئے مال سے دوسروں کو حصہ ملتا ہے، مثلا بیٹوں کو۔ اب ناظرین، شریعت نے جن لوگوں کو منع فرمایا ہے حصہ دینے سے وہ کون لوگ ہوتے ہیں، یعنی شریعت کے مطابق کون لوگ حصے دار نہیں ہوتے؟ سب سے پہلے لے پالک بچوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ناجائز اولاد کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کنیز سے ہونے والی اولاد جائز اور حصے دار ہوتی ہے۔ غلام کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بیٹے کی موجودگی میں اس کے بچوں اور بیٹی کی موجودگی میں اس کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں تصور کیا جائے گا۔ کافر کو مسلمان اور مسلمان کو کافر کی وراثت ممکن نہیں ہے۔ قاتل اگر مقتول کا وارث بھی ہے تو اسے حصہ دار نہیں ملے گا۔ قاتل اگر مقتول کا وارث بھی ہے تو اسے حصہ نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔